السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 یعنی 33 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتا دے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلایا، باسمائہم، ان کے نام، قال، فرمایا، الم، کیا نہیں، اقول لکم، میں نے کہا تمہیں، انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماواتی، چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، تم تھے، تکتمون، چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ جب فرشتوں کو آدم کے ہمہ علمی احاطہ کا علم ہو گیا اور انہوں نے اپنے عجز علمی کا اعتراف کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ و شر کا پہلو ہے تو صلاح و خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح و خیر کا پہلو غالب ہے، اس لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس قصے سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا ہے۔